اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورت بلد مکی ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 82 کلمات ہے، 347 حروف ہے۔ اس سورت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے، یعنی آپ کی دشمنی پر تل گئے تھے، پوری طرح مخالفت تھی اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا تھا، کہ انہوں نے یعنی جائز سمجھ لیا تھا کہ نبی پاک کو ہر طرح کی ظلم و زیادتی ہم نے کرنی ہے۔ یہ صورت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے شہر مکہ کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور حرمت میں اضافہ فرما دیا، یعنی مکہ شہر تو پہلے ہی عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، لیکن اللہ پاک نے جب اس کی قسم کھائی تو اس کی حرمت اور اس کی عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور ساتھ ہی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آج اگرچہ کفار مکہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ اور آپ کے صحابہ مکے پر غالب آ جائیں گے۔ یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے شرف کو دوبالا کر دیا ہے، یعنی انسانیت کو بھی عظمت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مزید یہ صورت ہمیں بتاتی ہے انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مشقت میں زندگی گزارتا ہے، جد و جہد، کوششیں، مقابلے، محنت، مشقت اور طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ یہ انسان، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ فرمایا غافل اور نادان انسان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدروں کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی اندھا ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو صرف مال چاہیے، وہ جائز ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اسے راہ حق میں مال دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو پہلے ہی بہت خرچ کر چکا ہوں، میں بہت دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، یعنی اتنا گرفتار ہے محبت میں کہ اس کو مال کا آنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینا اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار عطا کیا ہے، ارادہ بھی اور اختیار بھی دے رکھا ہے، اچھا اور برا دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے ہیں، چنانچہ انہی کے مطابق حساب ہوگا۔ اگر اچھے راستے پہ چلے گا تو وہ راستے آسان ہو جائیں گے، اگر بروں پہ چلے گا تو برے راستے آسان ہوں گے، لیکن حساب ان راستوں کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، قحط اور بھوک کے زمانے میں اپنے رشتہ داروں کو اور غیروں کی مالی امداد کرنا، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا، اب وہ دشوار گھاٹی سے گزرنا کیا ہے؟ کسی بے سہارا کو سہارا دینا، مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے کام آنا، یعنی نیکیاں کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، یہی دشوار گزار گھاٹی ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے ایمان کے بغیر تمام اچھے کام بیکار اور فضول ہے۔ ایمان شرط ہے، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، آپ جتنے مرضی بڑے بڑے نیکی کے کام کر لیں، آپ کی نیکیاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو ایمان کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، عظمت والا، مقدس، بلند و بالا، شان و شوکت والا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، جو انسان کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا، اور مکہ معظمہ نبی کریم کی پیدائش گاہ بھی ہے اور اقامت گاہ بھی ہے، جس وجہ سے اس کی حرمت اور عظمت میں اور زیادہ، یعنی آپ کی وجہ سے اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کی قسم اس لیے بھی کھائی ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ کا وہاں رہنا مکہ والوں کے لیے شرف کا باعث ہے، لیکن مکہ والوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور آپ کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں۔ اب حلال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر کسی کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، خون ریزی و قتل و غارت بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند گھڑیوں کے لیے حلال کی گئی تھی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال، یعنی فتح مکہ کے جو سال تھا، خزائے قبیلہ نے نا، بنو خزا کے ایک قبیلے نے بنو لیس کے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا، کیونکہ بنو لیس کے جو یعنی قبیلہ تھا اس نے بنو خزا کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، یعنی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کیا اور دوسرے نے پہلے فرد کو قتل کر دیا، ان کے قبیلے کے ایک ایک فرد کو قتل کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی شہر مکہ میں لڑائی جھگڑا اور قتال یہ چیزیں ختم کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ معظمہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، خبردار یقیناً یہ میرے لیے بھی دن کے ایک ساتھ ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، خبردار مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، درخت نہ کاٹا جائے، اس میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، مگر اس کا اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو یعنی یہ دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے کہ دید لے لے یا بدلہ لے لے۔ یمن کے ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو عرض کیا کہ اس کو یہ مسائل لکھ دو۔ پھر قریش میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول سوائے اذخر کے، اذخر جو ہے نا خوشبودار گھاس ہے، اذخر جو کھجور کے چھال کی مانند ہوتی ہے، یعنی اس کی اجازت دیجیے کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنی قبروں پر ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے اسے کاٹنے کی اجازت ہے، یعنی اذخر یعنی گھاس کو کاٹ سکتے ہیں، باقی یہ حرمت والے مہینہ ہے اور یہ حرمت والا جو ہے شہر، اس میں کسی قسم کا ہم کوئی یعنی کہ نقصان نہیں کسی کو پہنچا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے، شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لوگوں نے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا یعنی ایمان لاتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں کہ مکے میں خون ریزی کرے، قتل و غارت کرے، جنگ کرے، کسی کو مارے، کسی سے لڑے اور نہ ہی وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال لڑائی سے یعنی کہ اس طرح کے کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی شخص اگر لڑتا ہے تو اس سے کہو کہ صرف رسول اللہ کو اللہ نے اجازت دی تھی، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے شہر مکہ میں لڑنے کی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ووالدیوں وما ولد، ووالدیوں وما ولد، اور والد آدم کی اور اس کی اولاد کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی حرمت والے شہر مکہ کی قسم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی قسم اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ قسم کھانے کے بعد بتایا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا، یعنی مشقت میں پیدا کیا، تکلیفیں اٹھانے والا بنایا، یعنی تکلیفوں میں بنایا، اسے تکلیفیں پیدا کرنے میں بنایا، مشقت میں بنایا۔ اب پیدائش سے لے کر آخری دن تک انسان جد و جہد، محنت، مشقت اور کئی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان دنیا میں مزے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے دنیا محنت، مشقت، سختیاں پریشانیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرنے سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے
کہ اسے قدم قدم پر تکلیف، مشقت، محنت، خطرات، شدید لمحوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مر جائے یا وقت سے پہلے نہ گر جائے، کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور جب پیدائش کا وقت آیا، زندگی اور موت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، اس وقت بھی تکلیفیں اٹھا رہے۔ پیدا ہوا تو بے بس تھا، کوئی دیکھ بھال نہ کرنے والا ہوتا تو یوں ہی یعنی کہ ختم ہو جاتا یہ بندہ۔ اگر کوئی خدمت نہ کرتا، کوئی سردی گرمی سے بچانے والا نہ ہوتا تو پھر اس انسان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا تھا جب دنیا میں آیا؟ کتنا بے بس تھا، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم پر گرتا پڑتا رہتا تھا۔ اگر کوئی سہارا نہ دیتا تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسی جسمانی تبدیلیوں سے گزرنا پڑا کہ کوئی بھی تبدیلی اگر غلط سمت میں ہو جاتی تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ اور اگر یعنی بادشاہ اور امیر ہے تو ہر وقت اس کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی مال اسے چھین نہ لے، کہیں کوئی اس کے خلاف سازشیں نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی مشقت ہی میں ہے، ہر وقت امیر ہے تو تب، غریب ہے تو تب، ہر وقت کہیں نہ کہیں مشقت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اب انسانی زندگی کے ایک واضح اور ناقابل تردید حقیقت بیان کرنے کے بعد انسان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو پانے والا نہیں ہے؟ یعنی یہ انسان جو زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک محنت، مشقت کا شکار رہا، کا یہ بیچارہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوت اور قدرت اور مال و دولت بخشا ہے، اس میں یہ بے رحمی سے تصرف کرتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، سوال کرنے والا نہیں، یہ خود مختار ہے، اس پہ کسی کا بس نہیں، اس پہ کسی کا قابو نہیں، یہ یہی سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہی سوچتے ہوئے انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ نافرمانی کی راہ میں مزید گناہ کے اور نافرمانی کی راہ میں زندگی گزارتا ہے۔ یعنی اس کو مزید جو ہوتا ہے کہ بس میں خود مختار ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس خوش فہمی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر اللہ کی پکڑ میں، اللہ کی گرفت میں آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال کو یعنی جائز ناجائز خواہشات میں اڑا دیتا ہے، اور ایسا کرتے وقت کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ اگر کبھی اسے نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جائے تو بڑے غرور تکبر سے کیا کہتا ہے؟ میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر چکا ہوں، اب اس کاموں میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، جو کچھ میں پہلے خرچ کر چکا ہوں نا، بس میں نے بہت اللہ کے راستے میں دیا، میں بہت صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بہت بھلائی کے راستے میں خرچ کر چکا ہوں اور خرچ کرتا ہوں، میں تو بہت دیتا ہوں، اب اس وقت میرے پاس کوئی پیسہ نہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کب اور کتنا کس مال تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، کتنا دیتا رہا، اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دو راہیں نہیں دکھائی، دو راستے نہ دکھائے، دو راہیں ہم نے نہیں دکھائی کیا؟ یعنی ہم ہی نے، اللہ ہی نے دکھائے نا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راہیں دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا جو اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ ان پہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں اس کو نظر آئے گا۔ ان نعمتوں میں سب سے زیادہ دو آنکھوں کا ذکر ہے۔ پہلے فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ دو آنکھوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ آنکھ کے نازک پردے،
नाजुक रगे, इसमें कुदरती रोशनी और इनकी हिफाजत का सामान और इसकी पैदाइश से लेकर यानी कि आखिरी वक्त तक इस नाजुक आँखों की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह करता है। और इसमें कुदरती जो रोशनी है उस पर गौर व फिक्र किया जाए और इसके पर्दों पे गौर व फिक्र किया जाए। जब कोई नुकसानदा चीज़ सामने आती है, आँख के सामने आती है, वो खुद ब खुद बग़ैर किसी के यानी कि वो बंद हो जाती है। इसे कौन बंद करता है? किसी के इख्तियार के बग़ैर वो खुद ब खुद अपना डिफेंस करती है आँख, अल्लाह के हुक्म से। आँख का खुद बंद हो जाना, सामने से कोई भी चीज़ आती है और आँख का खुद ब खुद बंद हो जाना, ये भी अल्लाह की कुदरत है। इन पर्दों के ऊपर पलकों के बाल खड़े कर दिए जो गर्दो गुबार से बचाते हैं, और इसके ऊपर भौहों के बाल, आईब्रो के बाल जो ऊपर से आने वाली चीज़ को बराह रास्त आँखों में नहीं पहुँचने देते। और चेहरे के अंदर इस तरह की यानी कि अल्लाह ताला ने आँखों का और आँख के ऊपर नीचे जो बाल आईब्रो के बाल है, पलकों के बाल है, इन पे गौर व फिक्र करें किस तरह हिफाजत करते हैं कि आँखों के अंदर गर्दो गुबार ना जाए। और इन आँखों को चेहरे के अंदर इस तरह फिट किया गया कि ऊपर सख्त हड्डी है, नीचे रुखसार की सख्त हड्डी है। आदमी कहीं चेहरे के यानी कि चेहरे के बल गिर भी पड़ता है ना, अगर गिरता भी है या इसके चेहरे पर कोई चीज़ आ पड़े तो ऊपर और नीचे की हड्डियां खुद ब खुद इसे बचा लेती हैं। यानी जो ऊपर नीचे की हड्डियां बनाई है अल्लाह पाक ने, वो आँखों को खुद ब खुद बचा लेती हैं। वलिसानम व शफ़तैन, और ज़बान और 2 होंठ भी अल्लाह पाक ने बनाए। यानी दूसरी चीज़ का जो जिक्र किया, ज़बान की अजीब व गरीब तख्लीक और दिल की बातों की तर्जमानी, ये कौन करता है? ये हैरत अंगेज़ तरीके का यानी कि खुद ब खुद दिमाग में मज़मून आना और ज़बान उसकी अदायगी करती है। ये कैसे है? ये अल्लाह की ज़ात से है, अल्लाह के हुक्म से है। ज़बान के साथ होठों का जिक्र इसलिए किया गया है कि ज़बान के काम में होठ बड़े मददगार होते हैं। आवाज़ और हरूफ की जुदा जुदा शक्लें वही बनाते हैं। यानी होठों के ज़रिए ना ये हरूफ की जुदा जुदा शक्लें बनाई जाती है। ज़बान और होठ ही वो आलात हैं जिनसे इंसान अपने दिल की तर्जमानी करता है, दिल की बात आगे तक पहुँचाता है। ज़बान का एक कलमा बाज़ दफ़ा तलवार और बम से भी ज़्यादा काम देता है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से इंसान जहन्नुम में गिर जाते हैं और बाज़ दफ़ा ज़बान ही की वजह से इंसान जन्नत में चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुझे ऐसी बात ना बताऊं जिस पर इन सब का दारोमदार हो? मैंने कहा क्यों नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा आपने फरमाया अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ा और फरमाया, इसको रोके रखो। मैंने कहा ये अल्लाह के नबी, क्या हम ज़बान के ज़रिए जो गुफ्तगू करते इस पर भी हमारी गिरफ्त होगी? आपने फरमाया, इमास तेरी माँ तुझे गुम पाए। ये बदवा नहीं थी बल्कि तंबिया के लिए एक अरबी मुहावरा था, यानी मुतनब्बा करने के लिए, तंबिया करने के लिए ना एक अरबी मुहावरा था कि तेरी माँ तुझे गुम पाए। लोगों को आपने फरमाया लोगों को ज़बान ही की वजह से मुंह के बल जहन्नुम में डाला जाएगा। आगे दुश्वार गुजार घाटी का जिक्र किया जा रहा है। फलक तहमल आकबा, मगर इसने दुश्वार गुजार घाटी से गुज़रने की हिम्मत ही ना की। वमा अदराकमल आकबा, और आप क्या जाने कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है। अब आगे इसका दुश्वार गुजार घाटी का बताया जा रहा है कि अरबी में अकबा इस दुश्वार गुजार रास्ते को कहते हैं जो बुलंदी पर जाने के लिए पहाड़ों में से गुज़रना पड़ता है। यानी बुलंदी पर जब हम चढ़ते हैं, पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो कितना मुश्किल लगता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को तरगीब दिलाई है कि वो अपने नफ्स के तकाज़ों और शैतान के वसवसों को नज़रअंदाज करके अल्लाह ताला की अताअत करे और अल्लाह के दिए हुए माल को भलाई के कामों में ख़र्च करें और उन मुश्किल घाटियों को अबूर करके अज़मतों की बुलंदियों का सफ़र करें। अब वो मुश्किल तरीन वो घाटी क्या है, दुश्वार गुजार घाटी क्या है, मुश्किल रास्ता क्या है? ग़ुलाम को आज़ाद करना। आपने फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करेगा, अल्लाह ताला इसके हर अज़ू को, ग़ुलाम के हर अज़्ज़े के और दोज़ख की आग से आज़ाद कर देंगे। इसके हर अज़ू को अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ाद कर देंगे। यानी ग़ुलाम आज़ाद किया तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोज़ख से आज़ाद कर दिया।
آپ نے فرمایا مقروض کو اس کے قرض کے بوجھ سے نجات دلاؤ، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، آپ نے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرض دار کو مہلت دو، جس نے کسی تندرست کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بھی قرض دار کو مہلت دے گا تو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، ادائیگی کی مدت آنے کے بعد، یعنی کہ ادائیگی کا وقت آ گیا ہے اور پھر بھی مزید مہلت دے گا تو اسے ہر روزانہ اسے دگنا اجر ملتا رہے گا۔ اب دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ بھوکے کو بھوک کے وقت کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، بے سہارا کو سہارا دینا، کسی کی مدد کرنا اور کسی کا ساتھ دینا، یہ مسکینوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ سارے دشوار گزار گھاٹی ہی میں داخل ہے، یعنی اسی میں آتا ہے۔ دشوار گزار گھاٹی کہتے ہی سے ہیں مشکل ترین راستے سے گزرنا، اپنے نفس پہ کچلتے ہوئے، اپنے نفس پہ قابو پاتے ہوئے۔ نفس نہیں اجازت دے رہا نیکی کرنے کی، لیکن پھر بھی نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ان ساری نیکیوں کو کر کے انسان جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو، یعنی مسکین کی یتیم کی مدد کرنا۔ اور دشوار گھاٹی میں کیا آتی ہے؟ یہ ساری نیکیاں جو کسی کا سہارا بنے ہم، یہ ساری دشوار گزار گھاٹی میں آتی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ لوگوں سے، یعنی بتایا جا رہا ہے پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب یعنی کہ صحاب سعادت مند ہے، یعنی اصحاب المیمنہ کامیاب لوگ ہیں، سعادت مند ہے، یہی لوگ جو اللہ تعالی فلاح پانے والے لوگ ہیں، یعنی دائنے ہاتھ والے یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی ہے، اصل میں وہی لوگ ہیں، کیا ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ پھر علیہم نار مؤصدہ، علیہم نار مؤصدہ، نار مؤصدہ، ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ، علیہم نار مؤصدہ، استغفر اللہ۔ اب پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب والے کاموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، یعنی جو یتیم کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، گردن چھڑانا، غلام آزاد کرنا، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کا جو ہے اس کا قانون ہی یہی ہے کہ اس کے اللہ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہوگا جو ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر اور نجات کا ذریعہ ہوگی جو ایمان کے ساتھ ہو، بغیر ایمان کے نیک عمل بیکار ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ جتنا بھی ترجمہ پڑھیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں جہاں بھی نیک عمل کے اجر اور اس کے اچھے بدلے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں لازمی شرط ایمان کی ہے، کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کو کہیں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کی اہم ذمہ داری بتائی، جو اہم ذمہ داری ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے فرض بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہے، صبر کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے۔ اب صبر سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے روکتے رہے اور بھلائیوں کی طرف عمل کرتے رہیں، اور دوسروں کے حال پہ رحم کرتے رہیں، ایک دوسرے پہ رحم کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دے، تکلیف میں ساتھ دے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو،
یعنی کسی پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، زیادتی کرنے سے اجتناب کرے، دوسروں کو بھی روکے، اور جو بھی نیک عمل کرے گا پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب لاسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ آخرت اور اس کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ اپنے برے اعمال کی شامت کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ جو برے اعمال کیے نا ان کا نام اعمال بھی پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ سے تھما دیا جائے گا، انہیں زنجیروں میں جکڑنے کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی دنیا کی زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی، ہنس کے رو کر بھی، ناشکری کر کے بھی، شکر گزاری یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اچھے لوگوں کی بھی اور برے لوگوں کی بھی، لیکن ایک زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے اور اس کا بڑا سخت حساب ہوگا اور حساب دینا پڑے گا۔ ہم یہ نہ کہ 4 دن کی زندگی ہنسو بولو کھا لو پی لو اور جی لو، نہیں، ہم نے اس زندگی کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اللہ اس کے رسول اللہ کے طریقوں پہ زندگی گزارنی ہے، تب بھی یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ یا انسان مردود ہوتا ہے یا قبول ہوتا ہے، یہ آج اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے راستوں کا بھی، ہم جن راستوں پر چلیں گے اللہ کا وعدہ ہے وہی راستے آسان ہو جائیں گے، اور اگر گناہ میں زندگی گزاریں گے تو پھر کتنی سخت اور کتنی شدید آخر میں آیت بتائی گئی ہے، علیہم نار مؤصدہ، کہ ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔